أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سورہ آل عمران ہے چوتھے پارے کا 9واں رکن گزشتہ رکن میں سے 1-2 آیتیں لگی تھی تھوڑی سی تفصیل تھی اس میں کاپی ہو گیا تھا آج اس کو بیان کر کے پھر آگے بیان کریں گزشتہ آیتوں میں ان مجاہدین کا ذکر تھا جو غازی رہے. غازی اور شہید میں یہ فرق ہے میدان جہاد میں اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے جاتے ہیں، جو کامیاب واپس آتے ہیں بچ جاتے ہیں وہ غازی، اور جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں وہ شہید. تو ان غازیوں کا تذکرہ تھا. یہ احد کی تفصیل چل رہی ہے پچھلے چند رکوعات سے. آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اس میں بے شمار مسائل اور نکات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور منافقوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا تھا. اس کی مصلحت تھی، ایسے حالات پیدا ہوئے. پھر یہ بتا دیا گیا کہ جیتی ہوئی بازی بہت کی جو
حال میں تبدیل ہوئی. دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل آوری نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کو حضور کے صحابہ کا بڑا خیال ہے اور فرمائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہمارے حکم سے ہوا. بِإِذْنِ اللہ کا لفظ آیا ہے پیچھے آپ سماعت فرمائیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے ہوا ہے. صحابہ کو بھی اس طرح اجتہادی غلطی میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا. پھر فقہاء کے پاس بھی کیا ہے, اجتہادی غلطی میں ایک درجے کا ثواب تو ملتا ہے. اجتہاد اگر درست ہو گیا تو دو ثواب ہیں, نہیں ایک درجے کا ثواب. آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں کہ اس درجے پر جہاں انہوں نے تیر اندازوں کو کھڑا کرا تھا اور یہ حکم دے دیا تھا کہ دشمن کے جسموں کو اگر پرندے نوچ کے بھی کھا رہے ہیں تو وہ سے نہیں اترنے. لیکن جو صحابہ اتر گئے وہ یہ سمجھ کے اتر گئے حضور کا مقصد پورا ہو گیا, کفار بھاگ رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں, لہٰذا اتر جانا چاہیے. بعض صحابہ نے روکا, جو رئیس تھے اس کے عبداللہ بن جہاز, انہوں نے کہا کہ حضور کا یہ فرمان ہے. 12 وہ لوگ اتر گئے. اترنے کے بعد جو حالات پیش آئے وہ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. ایک تو اس واقعے سے مسلمانوں کو منافقوں کو علیحدہ کر دیا. منافق تو بھاگ گئے, جو مسلمان تھے وہ بھی 2 قسم میں تقسیم ہو گئے. ایک تو ڈٹے رہے یہ سمجھ کر کے جب اللہ کے رسول وصال کر چکے ہیں تو ہم رہ کے کیا کریں, ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چل گئے. دوسرے صحابہ جو کمزور تھے وہ بھاگنے لگے. تیسرے منافقین تو حالات ہی کم انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو پھر سابقہ کفار کے سرداروں سے بات چیت کر کے اپنے دین پر واپس ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ حضور پر وہی بھیجتا ہے کسی موقع پر بھی اور حکم دیتا ہے یہ ایسی ہے, یہ ایسی بات ہے, ایسی وہی سے مطلع کر دیتا. لیکن منافقوں کی علیحدگی کو وہی پر مطلع کرنے سے حجت پوری نہیں ہوتی تھی. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ حضور یہ منافق ہے بذریعہ وہی, وہ لوگ انکار کرتے بظاہر ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ عملی صورت بتا دینا چاہتا تھا کہ منافقوں کی حالت دیکھ لو. اگر حضور فرما دے تو حجت کرتے ہو. اب جو بھاگنے لگے دیکھ کے منافق تو بہت الگ ہو گئے, حالات ٹھیک ہو گئے. چنانچہ رئیس المنافقون عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو جو لے کے علیحدہ ہو گیا, اور جب بعد میں پوچھے کہ بھئی تو کیوں ہوا, تو بھئی ہم یہ اندازہ نہیں کرے تھے کہ لڑائی ہوگی تو ضرور حاضر ہو گئے, لیکن دل میں نہیں تھا اس کے. قرآن کو کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی جو انہوں زبانوں سے بول رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری اب پوری بات بولی کہ فبإذن اللہ. جو گروہ ٹکرائے تھے وہ ہمارے حکم سے ٹکرائے تھے, جو کچھ ہونا تھا ہمارے حکم سے ہوا. صحابہ کو بھی یہاں بچا لیا. اور حضور پوچھے کہ تم لوگ ایسا کیوں کیے جو بچ گئے تھے, تو میں نے جو دلائل اس کے بہت کمزور تھے. تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تمہارے دلوں میں یہ تھا کہ مال غنیمت صحابہ لوٹ رہے ہیں. حضور اعلان یہ نہ فرما دیں جو جس کے ہاتھ لگا وہ اسی کا ہے تو ہم محروم ہو جائیں گے, لہٰذا ہم بھی میدان میں اتر کے حصہ لے لیں. حضور فرمایا کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا, مال غنیمت کا حصہ تو کسی طرح تم کو ملے گا جتنا دوسروں کو ملا. تم جہاں کھڑے تھے وہ کھڑے رہنے کی وجہ سے ہی مال غنیمت سے نکل سکے. کوئی خیانت تو نہیں ہوگی اس کے اندر, مگر انہوں نے اجتہادی غلطی ایک ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا, حضور کو ہدایت دی
کہ میرے حبیب آپ بھی معاف فرما دیں۔ پھر دوسری بات یہ بولے کہ آپ صرف معافی نہ فرمائیں بلکہ آپ ان کے لیے ہماری بارگاہ میں مغفرت کا معروضہ بھی پیش کریں۔ ہم تو معاف کرے تھے لیکن آپ بھی ہماری بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا کی وجہ سے ہم تو معلوم ہوا کہ حضور کے توسل کا طریقہ خود اللہ بتا رہا ہے، اس طرح حضور کے وسیلے سے ہماری بارگاہ میں معروضات پیش کرو جو مقبول ہو جاتی ہے۔ توسل اہل شریعت ہے، اہل اسلام ہے، نہ کہ خلاف اسلام۔ اگر اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیا اور حضور بھی معاف کر دیے، پھر یہ کیوں کہتا کہ مستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے ہماری بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، یہ کیوں کہتا؟ یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہا ہے اہل اسلام کو کہ تم حضور کے وسیلے واسطے سے دعا کرو، ان کو اپنا وسیلہ بناؤ میری بارگاہ میں۔ پھر حضور کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ کے صحابہ دل شکستہ ہیں، اپنے اس خطا پر رنجیدہ ہیں، بار بار ان کو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ آیا ہم سے کیا ہو گیا۔ اگر آپ پہلے کی طرح ان سے مشورہ نہ بھی کریں تو پھر ان کو یہ خیال آئے گا کہ حضور ناراض ہیں ہم سے، پہلے مشورہ کرتے تھے اب نہیں کرتے۔ اور مشورے کی تفصیل بتا دی گئی کہ حضور مشورے کی ضرورت مند نہیں ہے صحابہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ فرما رہا ہے کہ بعض چیزیں تو وہی سے آپ کو بتا دی گئی، بعض آپ کے ثواب دین پر چھوڑ دی گئی، آپ کا اختیار ہے، اور جس میں آپ کا اختیار ہے حضور اس میں مشورہ کرنا۔ احکام اسلام میں تو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں اور جائز بھی نہیں، جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں حضور نے مشورہ کیا، بدر میں ٹھہرنے کے معاملے میں حضور نے ایک صحابی کی رائے کو پسند کر کے اپنا پڑاؤ تبدیل کر دیا۔ ایسے بے شمار حالات واقعات ہیں جس میں حضور نے مشورہ کیا۔ ایک تو صحابہ کی دلجوئی مقصود تھی، دوسرے امت کو یہ طریقہ سکھلانا تھا کہ اہم امور میں مشورے سے کام کیا جائے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي جگہ قرآن میں ہے کہ مشورے سے کام آگے بڑھا جائے۔ پھر بتا دیے مشورہ کرنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ مشورے پر عمل کیا جائے امیر کے لیے۔ چنانچہ حضور نے عہد کے موقع پہ مشورہ کیا تو رئیس المنافقین نے کہا کہ جنگ مدینے میں لڑیں گے، نوجوان صحابہ نے کہا کہ باہر جا کے لڑیں گے۔ دونوں کی باتیں سن لی حضور، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک فریق کے اوپر ہی عمل کریں، اب حضور کو اختیار ہے، امین ہے۔ اندر گئے جنگی لباس پہن کے آ گئے تو معلوم ہوا کہ چلنا ہے، اس کے مشورے مرنے کرنے سے وہ برگشتہ ہو گیا، میری بات نہیں سنی لہٰذا میں الگ ہو جاتا، دل میں تو یہ تھا اس کا۔ اب جو لوگ شہید ہو گئے ان پہ تانا دینا شروع کر، اگر ہمارے بات سنتے، ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے تو یہ صورتحال پیش نہیں ہوتی، نہیں مر جاتی، وہ مر گیا، یہ مر گیا، وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ تو غازیوں کی پہلی تعریف کر چکا ہے، اور کس طرح حضور کے صحابہ کو سب سے بچا لیا اور قیامت تک کے لیے آنے والی امت کو، آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا، خبردار کسی کی زبان دراز ہو ان صحابہ اکرام پر کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب بیان کر کے فرمایا کہ ہم معاف کر دیا خلاص۔ تو اللہ معاف کرنے کے بعد، رسول معاف کرنے کے بعد کسی کی گنجائش تو نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ کیا کریں؟ اب یہ شہید شہداء پہ اعتراض شروع کریں، خواہ مخواہ کے اپنی جان گنوا دی، مر گئے، ان کا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ ہماری بات سنتے تو ہماری لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات سنتے تو ما قتلوا قتل نہیں کیے جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے متعلق فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ آپ کو ایک بات یاد ہوئی کہ ہم دوسرے پارے میں ایک آیت کی پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے جان دی ہے ان کو مردہ مت کہو، مرگے مت کہو۔ قول سے روکا گیا تھا، آپ زبان سے نہیں بولنا،
ابھی سوچ و فکر پر پابندی عائد نہیں کی گئی. اگر زبان بول رہی ہے دل نہیں مان رہا تو اس پر پابندی نہیں تھی. ذہن قبول نہیں کر رہا. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے سامنے مر گئے, دفن کر دیے گئے, کفن نہیں دیے گئے, پھر آپ مردہ مت بولے. خیر چلو شریعت کا حکم تھا, مان کے بولنا جو شروع کر دیے کہ نہیں مرے ہم, بلکہ دل و دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا. اب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. اب تک بولنے پر پابندی تھی, اب گمان کرنے پر, سمجھنے پر پابندی ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو. وہاں نہیں بولنا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, یہاں سمجھنے پر بھی پابندی آ گئی. ہرگز تاکید کے ساتھ ان کو مردہ مت سمجھو. حالانکہ وہ اب یہ مسئلہ یہ رہا, مرتے تو سبھی ہیں. ایک بات یاد رکھنا, جو بھی مر جاتا ہے, جس کی روح بھی نکالی جاتی ہے, برزخ میں سب کی روحیں رہتی ہیں, سب زندہ ہیں. کیا کافر, کیا مشرک, کیا مسلمان, کیا یہودی, کیا نصرانی, سب کی روحیں تو برزخ میں ہیں. اگر برزخ میں روحیں نہ زندہ ہوتی تو عذاب کس پہ دیا جاتا؟ کافر کو عذاب, مومن کو ثواب ملتا. تو یہ تو کوئی قابل حجت نہیں رہی بات. سب کے ساتھ وہ بھی زندہ ہے. اگر اتنی مسئلہ ہوتا تو خاص طور سے تاکید کیوں آتی؟ فرق اتنا ہے, مرنے والے مرنے کے بعد ان کی روحیں برزخوں میں رہتی ہیں, لیکن شہداء کی روحیں ہرے پرندوں کے جوف میں رہتی ہیں اور اڑتی پھرتی ہیں. یرزقون, ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے, وہ زندہ ہیں, رزق کھا رہے ہیں. مرنے والا مر گیا تو کسی کا انتظار تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ شہداء اپنے دوست احباب کا انتظار کرتے ہیں استقبال کے لیے, اور ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے. وہ واقف ہو جاتے ہیں, تمہارا رشتہ دار, تمہارا دوست, تمہارا ساتھی اب آ رہا ہے تمہارے پاس. وہ استقبال کے لیے تیار رہتے ہیں. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ہرگز گمان بھی مت کرو جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو مردہ مت کرو. بل احیاء عند ربهم, اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں. اب یہی مسئلہ آتا ہے کہ زندہ تو سبھی ہیں پروردگار کے پاس, لیکن ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں فرق ہے. شہداء کی زندگی میں غیر شہید کی زندگی میں فرق ہے. بل احیاء عند ربهم, ٹھیک ہے چلو ان کو مردہ نہیں کہیں گے, سمجھیں گے بھی نہیں, زندہ ہے سمجھیں. نبی بھی زندہ ہے, یہ بھی زندہ ہے. پھر یہ پابندی کیوں عائد کرتے آپ کہ امہات المومنین سے اب کوئی عقد نہیں ہو سکتا اور نبی کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی, شہداء کی بیویوں سے عقد ہو سکتا ہے, ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے. حالانکہ جب زندہ ہے تو پھر ایسا کیوں ہو سکتا؟ بات اتنی ہے, نبی کی روح کو نکال کے پھر نبی کے جسم میں واپس کر دیے. ایک بات یہ, نبی کی روح کو جب نکالی گئی, موت آ گئی, پھر واپس کہاں کیا گیا؟ پھر اسی جسم میں واپس کر دیا گیا. شہید کی روح کو پھر اسی جسم میں واپس نہیں کیا گیا, بلکہ ان کے لیے تو برزخی جسم ہے, یا تو پھر وہ پرندوں کی جوف میں ہیں, اڑتے پھرتے ہیں, پھر اپنی جگہ عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. شہید تو شہید کے جسم میں روح لوٹائی نہیں گئی, اس کا جسم علیحدہ ہو گیا, تو اس لیے ان کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے, ان کی بیویوں سے نکاح ہو سکتا ہے. نبی کے جسم میں روح واپس آ گئی ہے اسی جسم میں, تو نبی اپنے اسی جسم کے ساتھ ہیں زندہ, اس لیے ان کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی. امہات المومنین سے نکاح جائز نہیں ہے. اب جب شہید کی روح نکال لی گئی اور جسم میں نہیں واپس ہوئی ان کے جسم میں, یہ احکام آ گئے, تو پھر حدیث شریف میں آیا کہ لا تأکلوا اجساد الشہداء, لا تأکلوا الارض, زمین شہید کو جسم کے نہیں کھاتی, علماء کے جسم کو نہیں کھاتی, حفاظ کے جسم کو نہیں کھاتی, وہ مؤذنین محتسبین جو اللہ کے لیے اذان دیتے ہیں ان کے جسم کو نہیں کھاتی, ان کا جسم ویسے ہی رہتا ہے. چنانچہ آپ 12 قصے سنے, اخباروں میں بھی آتے ہیں. ابھی حال حال میں موبائل میں بتا رہے تھے کہ شام میں یہ جو فوج ہنگامہ کر رہی ہے, وہاں ایک صحابی کے مزار کو توڑا گیا, ان کے جسم
کو نکالا گیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسا خون تازہ تازہ ان کے گلے سے بہ رہا ہے. جی سر. احد کے حرب احد کے جنگ احد کے 45 سال بعد، 1-2 سال نہیں، 45 سال بعد جب وہ نہر بہہ کے آ رہی تھی اور شہدائے احد کی قبریں کچھ کھل گئی تھی، وہاں سے منتقل کرنا تھا، جب کھودے تو بالکل تازی تازی ابھی جیسے دفن. 45 سال میں. یہ حضرت جابر کے والد عبداللہ بھی شہید ہوئے. ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر لمبی خطبات اجتماعی سب کو دفن کر دیا، ایک ساتھ دفن کر دیا، 8-8 10-10. اب اس میں ترتیب ہی ہوتی، جو جس درجے کا ہوتا اس کو سب سے آگے رکھتے، جس کا درجہ کم ہوتا وہاں درجہ معلوم ہوتا ہے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہاں تو علم و اخلاق، زہد و تقویٰ، اللہ رسول سے قربت محبت اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آئے کہ ایک جنگ میں حفاظ بہت شہید ہوئے، حضور سے دریافت کیا گیا کہ کیسا دفن کرنا، تو جس کو جتنا قرآن زیادہ یاد ہو ان کو آگے دفن کرو، جس کو کم ہے ان کے پیچھے دفن کرو. تو جابر حضرت عبداللہ کو بھی ایک صاحب کے ساتھ دفن کیا گیا تھا ایک ساتھ. ان کو کسی وجہ سے کھٹکا لگا تھا کہ میرے والد کی قبر میں اشتراک مشترک ہے، میں الگ دفن کروں گا. چنانچہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنے والد کی قبر کو کھولا اور ان کو الگ کیا، اس قبر سے لے جا کے دوسری طرف دفن کیا. 6 مہینے کے بعد. اور یہ جو اور شہداء کو 45 سال بعد. اور ابھی ایک 100 سال میں گزرے عراق میں حضرت عبداللہ بن جابر اور ایک صحابی ہیں، ان کی قبریں دجلہ کے کنارے تھی. پانی آ رہا تھا، وہ قاضی کے قاب میں بار بار جا کے بتا رہے تھے کہ مجھے یہاں پانی آ رہا ہے. قاضی سربراہ مملکت کو بتا رہا تھا. سربراہ مملکت بولا یہ ذمہ داری کون لیں گے، کسی کے قبر کو دینا آسان ہے کیا، پوری دنیا کی انگلیاں ہم پہ اٹھیں. میں کیا جواب دوں گا، ایسا تو نہیں کر سکتا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ فاضل فتویٰ دیا کہ میری ذمہ داری پر آپ کو. میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ ذمہ داری کو. پانی آ گیا تھا ان کی بالکل جسم میں سے. احد کے میدان پہ ایک صحابی کا ہاتھ یہاں تھا، ایسا ان کا وہی تھا. اگر وہ ہاتھ ہٹا دیتے وہ زخم پہ سے تو پھر وہیں چلے جاتا. ایسے تو شہداء کے اجسام ویسی رہتے ہیں. اب رہا یہ بات جب ان کے جسم ان کے میں ان کی روح نہیں آئی، لیکن ان کے جسموں سے ان کی روح کا تعلق باقی رہتا ہے. نہیں آنے کے باوجود دور سے ہی تعلق باقی رہتا. ایک نظر دور سے دیکھ کے کام کرتی ہے نا، نظر دور سے ڈالو اثر ہو جاتا. یہ بات پر تو اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مسلک کے لوگوں کو نظر بد حق ہے، نظر بد لگتی ہے. دور سے دیکھ کے بھی لگا دیتا ہوں تو اختلاف نہیں کرتے. اگر اس کے برخلاف کوئی ویرانے پہ کوئی صاحب نظر ڈالے آباد ہوگا تو اختلاف کرتے. حالانکہ اس میں وہ بھی نظر ہے یہ بھی نظر ہے، دونوں میں تو فرق ہے. اس لیے جسم سے ان کا تعلق رہتا ہے شہداء. آج کل تو سمجھنے میں مادی ترقی کی وجہ سے بہت سہولتیں ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو بعض درخت کے پودے کھلنے لگتے ہیں، جب پھول سورج غروب ہوتے بھی مرجھائے جاتے ہیں. حالانکہ سورج سے ان کا تعلق تو بہت دور ہے، لیکن دور سے اپنی تپش دیتا ہے. اسی طرح شہداء اپنی روحوں سے اپنے جسموں پر اثر ڈالتے ہیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے. تفصیل ہے اس کے اندر بہت. حیات شہداء میں مختصر تو بات تو آپ سمجھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم بلا احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. جنت میں وہ جنت کے رزق سے کھاتے ہیں. معلوم ہے جنت پیدا ہو گئی ہے اور جنت کا رزق دیا جاتا ہے. یعنی شہداء تو خیر وہاں پہنچ کے رزق حاصل کرتے ہیں. اس دنیا کی زمین پر رہ کے بعض لوگ وہاں جنتی میوہ کھاتے ہیں، اس دنیا کی زمین پر. قرآن کریم میں خود مریم علیہ السلام کو پھل میوے آتے تھے، کہاں سے آتے تھے؟ یہ جنت کا ہے.
جبرائیل علیہ السلام حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میوہ لا کے دیے. کہاں سے لا کے دیے؟ جنت کا لا کے دیے. حضرت دحیہ کلبی کس شکل میں آئے؟ جبرائیل علیہ السلام میں پڑھتا حضور کے پاس ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آئے. تو یہ کیا کرے لوگ جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگے. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام عرض کیا رسول اللہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ دحیہ کلبی کی شکل میں ہیں، وہ آتے تو میوہ لاتے تھے. ابھی آتا ہوں کہ میں جنت سے سیب توڑ کے لا کے دوں. تو اس زمین پہ بھی جنت کا میوہ کھاتے ہیں، جنت کا رزق کھاتے ہیں کھانے والے. اب جب اس زمین پہ کھانا مسلمہ ہے تو شہداء اب وہاں رہ کے کیوں نہ کھائیں؟ کیا اس میں اعتراض ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ دونوں تختی پہ اپنا خط لکھے. اب تصفیہ کے لیے آئے کہ بھئی میرا خط اچھا ہے. حضرت حسن فرماتے یہ حسین فرماتے میرا خط اچھا ہے، تصفیہ کیجیے. اور بڑا نازک مسئلہ ہے، ایک کا اچھا بولتے دوسرے کا دل شکنی ہوتی. تصفیہ آپ بڑھتے 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 چلے گا اوپر تک. اب ایک سیب لائے، کاٹو اس کو. دونوں کی تختی پہ آتا تھا کہ ارادہ فرمایا دونوں کا اچھا ہے خالص. وہ بھی جنت کا ہی جنت سے لاتے. تو اس زمین پر بھی جنت کا میوہ کھاتے ہیں کھانے والے. اللہ تعالیٰ قرآن میں تو مریم علیہ السلام کے لیے میوہ آتا تھا محراب کے اندر، جنت کا میوہ تھا. اور بہت ساروں کے لیے ثابت ہے اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. تو یرزقون اور خوش بھی ہے. یہ فرحت اور بشارت دونوں کے معنی خوشی کے معنی دونوں میں فرق ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو نعمتیں ان کو بخش دیا ہے اس پر وہ خوش. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ اور یہ خوشی الگ ہے، وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ جو لوگ اب تک ان سے آگے نہیں ملے بھی، جو پیچھے رہے ان کے، ان کو ان سے اس بات پر خوش ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے آئندہ کی زندگی کا، نہ پچھلی زندگی کو غم ہوگا آنے والوں کے لیے بھی. وہ ان کی خوشی، ان کی اس حالت پر اس کیفیت خوشی منا رہے ہیں شہداء. ابھی ہمارے بھائی بندے جو جہاد میں لڑ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بولے ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں رہتا، عذاب الہی کا کوئی خوف نہ ہوگا. اور جو زندگی چھوٹ جا رہی ہے ان کی اس پہ کوئی رنجیدہ نہیں ہے. اس پہ یہ لوگ خوش ہیں. تو معلوم ہوا کہ دوسروں کی خوشی پر بھی کسی کا خوشی منانا درست ہے. بھئی آپ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، آپ کی خوشی ہماری خوشی ناجائز نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے بچوں کی جو مشترکہ عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی بچوں میں ہوتی ہے نا، اس سے ہم لوگ ڈراتے ہیں کہ کبھی کوئی لا کے دیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، جیسا کہ دحیہ کلبی کی سمجھ کے جبرائیل علیہ السلام کی جیب میں ہاتھ ڈال دیے. تو بچوں میں ایسی عادت ہوتی ہے. اس کو تعلیم تربیت کرنا ہے مگر سنجیدگی کے ساتھ. یہ خلاف نہیں ہے، یہ تو کچھ حضور کے نوازوں کی سنت ہے. بچے ایسا کرتے ہیں کہ اس دیکھ کے کسی پیسے مل لیتے ہیں، انہیں دیتے رہتے تو انہیں منگنا شروع کر دیتے. عادت ہو گئی. انہیں لا کے دیتے تھے سے تو انہوں بھی ان کو سمجھ گئے ہٹ ڈالے. اب تربیت تعلیم کرنا مگر اس کو برا بہت زیادہ نہیں سمجھنا، سزائیں نہیں دینا بچوں کو. عادتیں بچوں میں مشترک رہتی ہیں جو خود ان کی سنتوں سے ثابت ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور یہ آیت کے نزول کا سبب کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ شہداء جنگ احد میں شہید ہونے کے بعد جو نعمتیں ان کو ملی، اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ اب تمہاری کیا خواہش بول میں پوری کرنا ہوں. شہداء سے جانی دے دی ہے میرے راستے میں میرے لیے، اب تم پوچھو کیا. تو شہداء دیکھو کیا خواہش کرتے ہیں، آپ پھر دوبارہ بھیج دیجیے، پھر آپ کے راستے میں پھر لڑیں گے، پھر مارے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اب یہ مرتبہ بہت آگے خلاص ہے، ہمارا سنت یہ ہے کہ واپس نہیں بھیجیں. تو پھر کم از کم اتنا کیجیے ہمارے جو بھائی رشتے دار ہیں جو جہاد میں ان کو خوشخبری دیجیے تاکہ وہ بھی اپنے راستے میں اللہ کے راستے میں جان دے دیں. ان کو خوشخبری دیجیے ہم لوگ کتنے خوش ہیں. اللہ بولی یہ ہو سکتا ہے. قرآن کا نزول ابھی جاری نا، یہ آیت نازل ہوگی کہ بعد والوں کو اطلاع ہوگی کہ بھائی جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان
ان منافقوں کو بتانا تھا جو مر گئے بلکہ وبالا مچا رہے تھے، وہ مرے تو نہیں بلکہ زندہ ہیں اور زندگی بھی ان کی اتنی اچھی ہے، دیکھو ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کو نعمتوں سے نوازا بھی جاتا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں آتے ہیں، اپنے جس رشتہ دار کی جس دوست کی مدد کرنا چاہیں مدد بھی کرتے ہیں، آ کے ارواح مفسر لکھا پھرتے ہیں چلتے ہیں، وہاں پہ بھی خوش ہیں، اپنے بھائیوں کے متعلق خوش ہیں۔ پھر کوئی ان کے رشتہ دار مرنے والا ہوتا ان کو مطلع کر دیتے کہ تمہارا رشتہ دار آنے والا ہے، ان کو اطلاع ہو جاتی ہے آنے سے پہلے، وہ خوش ہوتے ہیں، استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں آ رہا ہے، فلاں ملنے والا آ رہا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مسافر واپس آ گیا اپنے گھر میں، حج کو جا کے آگے چلو ملنے چلو، آ رہے ہیں استقبال کے چلے جو شہداء کی ہوئے ان کے رشتہ داروں کی موت کے وقت استقبال کی تیاری کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آ گئے، جب وہ آ گئے ان کے ساتھ تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی چھوٹنے کا رنج نہیں ہوا، اب کوئی خوف بھی نہ ہوگا۔ تو یہ مختصر تفصیل تھی، اس کی بہت تفصیل ہے، مگر آپ کو قید کلیہ تو بتا دیا گیا کہ شہید کی موت میں نبی کی موت میں کیا فرق ہے، شہید سے کی بیویوں سے کیوں نکاح جاتا ہے، وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے، نبی کی وراثت کیوں تقسیم نہیں ہوتی، کیوں نکاح نہیں کیا جاتا، اور عام لوگوں کی زندگی میں اور شہید کی موت میں ان کی موت میں کیا فرق ہے۔ ورنہ سب یہ کہتے ہیں کہ سب مرنے والے ہیں، سب زندہ ہیں، ہر فرق کے ساتھ یستبشرون من نعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے رہتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شادمانیاں مناتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے جو نعمتوں کو بخشی، من فضل من اللہ وفضل، بنعمت من اللہ وفضل۔ عموماً رحمت و فضل کا استعمال دو چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے، دینی کوئی نعمت ہو تو رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دنیاوی کوئی نفع آ جائے مال و دولت کا تو فضل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مسجدوں میں جب داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک بولتے ہیں۔ اب مسجد میں جانا دنیا کیا مانا، پروردگار اب تو تیرا فضل، تیری رحمت ہونا۔ جب باہر نکلتے ہیں تو فضل بولتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، پروردگار اب تیری عبادت تو کر چکے ہیں، اب باہر نکل رہے ہیں دنیاوی زندگی کی نعمتیں عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سبھی چیزوں سے نواز دیا نا، ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر و ثواب کو، ان کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا۔ محنت مزدوری کیے ہیں، صلہ تو دے گا کیسے، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اب یہاں ایک نئی صورتحال پیش آ گئی، ہفتے کے دن 14 یا 15 شوال کو جنگ احد ہوئی، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے حضور مدینہ منورہ آگے شہر میں۔ اتوار کے دوسرے دن حضور کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان چلے گیا تھا وہاں سے اپنے لشکر کو لے کے، راستے میں خیال آیا ہم نے کیا بڑی غلطی کی، ان پہ تو قابو پا لیے تھے، اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، اللہ بول کے خلا کمائی کر دیتے پورا تو مصیبت ختم ہو جاتی، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، وہ تو لڑنے کے قابل نہیں تھے، 70 شہید ہو گئے تھے، بہت سارے زخمی تھے۔ رک کے مشورہ کرنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے، چلو پلٹو، اب پلٹ کے مدینے میں حملہ کر کے پورا ختم ہی کر دیا۔ حضور نے اعلان فرمایا، حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے اعلان فرمایا کہ چلو وہ اس کفار مکہ کے لشکر کا پیچھا کرنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ دوسرے دن ہی ادھر جنگ ہوئی، جنگ میں کیا حالت ہوئی تو سبھی کو معلوم ہوگا، شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے، مجروح بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر دوسرا اعلان یہ فرما دیے، وہی لوگ چلے میرے ساتھ ان کے پیچھا کرنے کے لیے جو جنگ احد میں تھے،
جو جنگ احد میں نہیں تھے وہ لوگ نہ آئے. عجیب بات ہوئی. زخمیوں کی یہ حالت ہے کہ چل نہیں سکے. ہماری اس طرح کا نظم نہیں تھا کہ ٹاکے دے کے جوڑ دیے. زخم کھلے ہوئے ہیں, کسی کے سہارے کے بغیر نہیں چل رہے, بہت زخمی ہیں. لیکن صحابہ کی حالت دیکھو, اگر کوئی ذرا سا تھک جائے, ارے بھائی کیوں نہیں آیا, آپ تو وعدہ کرے تھے نا, جی تھک گیا تھا صاحب, حالت میں تھکن نہیں, نیند کا غلبہ تھا, پیر میں درد تھا, جماعت بھی نہیں آیا جو نہیں آ سکتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول, انہوں نے اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دے دیا. کیا حضور فرمائے چلو وہ لوگ جو کل جنگ احد میں تھے سب تیار ہوئے, اللہ 70 آدمی تیار ہو اور لوگ تیار ہوئے. اور حضور خود فرمائے تھے کہ چلو بول کے. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں نقل کر رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول, پکارے تو حضور تھے, اعلان تو حضور کیے تھے. اللہ فرمانا تم نے اللہ اور رسول کی پکار کا جو جواب دیا ہے, اللہ نے نہیں پکارا تھا, اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اس وقت, یہ تو قرآن بعد میں نازل ہوا. تم نے جو جواب دیا ہے اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی پکار اللہ کی پکار ہے. رسول کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے, رسول کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے. الذین استجابوا للہ والرسول, اللہ اور رسول کی تم نے جو پکار کا جواب دیا ہے. کب دیا ہے؟ جبکہ تم مجروح ہو چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں. من بعد ما اصابکم القرح, ایک قرح ہے ایک جرح ہے. جرح ہم بولتے ہیں زخمی ہو جانے کو, جرح, لیکن قرآن نے جرح کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, قرح کا لفظ استعمال کیا ہے. کیونکہ اس میں تو کچھ لوگ زخمی ہو گئے تھے, کچھ لوگ زخمی نہیں ہوئے تھے. سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی, 10 مبشرہ, یہ تمام صحابہ تھے, بال کو بھی دھکا نہیں لگانا. حضور فرمایا جو لوگ تھے چلو جنگ میں. تو قرح کا مطلب یہ ہے کہ جرح کا مطلب یہ ہے کہ جسم زخمی ہو جانا, قرح کا مطلب یہ ہے کہ دل زخمی ہو جانا. یہ صحابہ کے جسم تو زخمی نہیں ہوئے تھے کہ دل زخمی تھے. اس نے فرمایا چلو. اس وقت کا کیا منظر ہوگا جب کہ یہ اعلان ہوگا کہ حضور وفات پا چکے ہیں, ان کے دلوں کی فکر اندازہ کریں صحابہ کی. تو قرآن فرماتا ہے من بعد ما اصابهم القرح, کہ جو لوگ جنگ احد میں تھے اور زخمی ہو چکے تھے, چلو. تو جن کے دل زخمی ہیں بدن زخمی نہیں ہے, جن کی بدن بھی زخمی ہے دل بھی زخمی ہے, چلو. کیسے چلے صحابہ؟ زخم ہے اتنے ہیں چلنے کے قابل نہیں ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی کو اٹھا لیتے کچھ دیر اپنے کندھے پہ, پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اتر جاتے, دوسرے صحابی ان کو اٹھا لیتے. اس صحابہ چلنے کے قابل نہیں تھے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھوڑی دیر. اس طرح راستہ کر کے حضور کے فرمان پہ کیسا لبیک انہوں نے کہا ہے. قرآن کیا تعریف کر رہا ہے ان کے اوصاف کے دور کہ ہمارے رسول کی پکار کا انہوں نے جواب دیا ہے. ان کے حکم کو ٹالا نہیں, اسی حالت میں چل گئے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس دنیاوی زندگی میں حیات میں رہنے سے بہتر ہے کہ میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں چل کے اپنی جان دے دیں. اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے ان کے لیے بشارت دیں. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. قرآن کے صفات بیان کر رہا ہے. وہ کیسے تھے وہ لوگ؟ احسان, یہ منہم بولے تو ان میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور متقی تھے. ایسا ترجمہ نہیں ہوتا ہے اس کا, یہ بازین کے لیے نہیں, بیان کے لیے من مطلب سے فرمایا. وہ جو صحابہ ہیں سب کے سب احسان کرنے والے اور متقی. اب اس کی 2 باتوں میں آپ کو محسن کسے بولتے ہیں, احسان کسے بولتے ہیں, تقویٰ کسے بولتے ہیں سمجھا دیتا ہوں. اور بھی اس کی تعریفات ہیں. جیسے احسان کے لیے فرمائیں گے تم نماز پڑھو تو ایسی اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, نہیں تو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ایسا. لیکن عام دیکھو احسان بولتے ہیں اس چیز کو جس سے نیکی کی بابت کوئی چیز نہ چھوٹ جائے, کوئی نیکی اس سے نہ چھوٹے, اس کا نام احسان ہے.
تقویٰ اس کو بولتے ہیں کوئی گناہ کی اس سے نہ ہو، اس کو تقویٰ بولتے ہیں۔ نیکی سے کوئی چیز نہ چھوٹنا احسان، برائی سے کوئی چیز اختیار نہیں کرنا، برائی کوئی چیز نہیں لینا، برائی کوئی سر سے نہ ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ دونوں کو سمجھیں گے۔ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دو صفتوں والی جو ہے حضور کے ساتھ، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم کو اگر سمجھنا ہے تو دنیا سمجھ۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کی کتنی نعمتیں ہیں کوئی حساب کر سکتے، کوئی اندازہ لگا سکتے؟ اللہ اس کو فرمایا یہ قلیل ہے، تھوڑی ہے، اور ان کے اجر کو فرمایا عظیم ہے، اجر عظیم۔ یہ عظیم کو سمجھنا ہے تو دنیا کس سے سمجھو؟ دنیا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کتنی نعمتیں اللہ کی، لیکن صحابہ کی عزت کو فرمایا اجر عظیم۔ ان کی صفتیں ہیں کہ وہ احسان بھی کرتے ہیں، متقی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ یہ آیت کے نزول میں ان آیتوں کے تین چیزوں کو ملا دیا گیا ہے۔ اس کا سبب تین چیزیں بتاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں قریب قریب میں اگر کئی واقعات ہو جاتے ہیں اور شان نزول اس کا ہی بتاتے ہیں تو سب کی طرف نسبت ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان جاتے آتے حضور سے بول کے گیا تھا، اس زمانے ایمان لے تھے کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی، جس کو تاریخ میں بدر صغریٰ کہتے ہیں۔ حضور ان کے چیلنج کو قبول کر لیے تھے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ یہ بیچ میں دوسرا واقعہ آ گیا، دوسرے دن ہی جو جانے کا تھا، لیکن آئندہ سال کی ان کو قبول کر لیے تھے، بدر صغریٰ میں ہم آئے تھے۔ لیکن دوسرا دن یہ چل گئے حمراء الاسد بولتے ہیں، غزوہ حمراء الاسد، جو حضور دوسرے دن لے کے چلے صحابہ کو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر مکان میں حمراء الاسد۔ بعض کتابیں میں آیا 3 میل ہے، دونوں درست ہے۔ اگر ادھر کے راستے سے گئے تو 8 میل ہوتا، ادھر کے راستے گئے تو 3 میل ہوتا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پھر مکے کو چلنا پڑے گا۔ مکے سے مینا جو اس میں سے راستہ نکالا ہے سلوک میں قدیم راستہ، وہ 3 میل کا ہے، اور گاڑیوں سے گئے تو 12 میل کا ہے۔ پہنچنا دونوں بھی وہیں، لیکن یہ راستہ جو الگ پھر کے جانا ہے 12 میل کا ہے، وہ 3 میل کا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا اللہ سے کوئی اور پڑتو کا راستہ تھا وہ 3 میل کا، دوسرے راستے سے گئے آج کل تو 12 میل پہ ہوگا، 8 میل پہ ہوگا۔ حمراء الاسد تک حضور پیچھا کی ان کا اپنے صحابہ کے ساتھ۔ یہ آپ بدر صغریٰ میں چیلنج قبول کر لیے تھے۔ دونوں جگہ کی صورتیں یہ تھی کہ 1 سال بعد بدر صغریٰ میں بھی ابو سفیان 2000 کے لشکر کو لے کے نکلے، بہت ساز و سامان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ادھر حضور بھی صحابہ کو لے کے نکلے تھے، یا دوسرے دن حضور صحابہ کو لے کے نکلے، وہ بھی پلٹ کے آ رہے تھے مدینے میں حملے کے لیے کہ خلا قوی کر لی، اب تو لوگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک قبیلے کا عبد القیس کا آدمی ادھر سے آ رہا تھا، اس نے کہا ابو سفیان پیسے دے کے 10 اونٹ اس کو انعام میں دیتا ہوں، تم جا کے خبر یہ پہنچا دو کہ ابو سفیان لشکر زرار لے کے تم پہ حملے کے لیے آ رہا ہے۔ اس زمانے میں انعامات کی لالچ میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ اسے جا کے صحابہ سے قول مشہور کر دیے، کدھر جا رہے ہیں تم لوگ؟ اپنی جانیں گنوانے کے لیے لشکر زرار لے کے آ رہا ہے، لڑنا مشکل ہے تم سے۔ یا یہ حمراء الاسد کے یہ خبر پہنچا دو جا کے کہ وہ لشکر زرار لے کے آ رہا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں ہیبت بڑھ جائے۔ الذین قال لهم الناس، جب کہ کہا اس نے لوگوں سے، اس آدمی نے، قبیلہ عبد القیس کا آدمی، ان الناس قد جمعوا لکم، مکے کے لوگ بہت بڑا اجتماع لے کے لشکر زرار لے کے تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، فخشوہم، بس بچو اس سے، ڈرو ان سے۔ یہ سمجھ کے اعلان کرا دیا 8-10 اونٹ دے کے انعام لے کے کہ ان کے دل پسپا ہو جائیں گے، یہ مقابلے کی ہمت نہیں کر سکیں گے۔
لیکن ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. ایمان کامل کسی کا نہ آ جائے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی اس وقت. فزادہم ایمانا، جب وہ آ کے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لشکر جرار ہیں، ان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، اثر یہ ہونا تھا کہ ان کے دل پسپا ہو جانا تھے کہ اب دل سے نہیں. انہوں نے کہا کہ فزادہم ایمانا، جذبہ ایمانی ان کا اور بڑھ گیا. صحابہ کا سنتے ہی ایمانی جذبہ بڑھ گیا. فرمایا وقالوا حسبنا اللہ، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ نعم الوکیل، ہمارا بہترین کارساز ہے. تو کیا ڈرا رہا ہوں کہ تعبیر لشکر جرار، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر ایک آدمی بھی ہوتا ہے تو سب کے لیے بس ہو جاتا ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایسا جملہ ہے زبان سے. سنتے ہی بولے بے درے بلا کسی مہلت کے، ایمان کا جذبہ بڑھ گیا، بولے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے بھی تو بدر میں 313 جو صحابہ کے تھے جن کے پاس 8 تلواریں تھیں، 313 صحابہ میں صرف 8 تلواریں تھیں. کوئی لڑنے جاتا ہے کیا سب؟ اللہ کے بھروسے پر چلے گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب ہوا یہ، ادھر سے ایک مدینہ منورہ سے ایک آدمی جا رہا تھا مکے، جو مسلمان تو نہیں تھا لیکن مسلمانوں کا ہمدرد تھا. اس نے دیکھا کہ ابو سفیان مدینے پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے اور یہ آدمی کو بھیجا ہے اعلان کے لیے. اس نے بھی کہہ دیا ابو سفیان خبردار، حضور لشکر جرار کو لے کے آ رہے ہیں، وہ ٹک نہیں سکتا ان کے مقابلے میں. ہیبت پڑ گئی. اور پہلے حضور فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب پڑتا ہے. یہ تو حضور کا تھا، حضور کے غلاموں کا روب بھی پڑتا ہے. روب پڑ گیا اس کے دل میں، بولے چلو پلٹو، خیر اسی میں پلٹ جاؤ، جان بچاؤ، نکل جاؤ. یا بدر صغریٰ کے دن بھی ایسی ہوا، مکے میں قحط پڑا تھا، 2000 کے لشکر کو لے کے آ رہے تھے. جب یہ اطلاع ملی کہ حضور بھی تشریف لا رہے ہیں، وہ لشکر جرار کے حضور کا روب پڑ گیا اور دل میں اس کی آ رہا تھا کہ پلٹ گئے تو اچھا ہے، موقع ہی جانا، چلو پلٹ لو واپس، جان بچا کے چلے گئے. اس لیے وہ لوگ کیا کرتے، اس کو حرب السویق بولتے. مکے والے اس زمانے میں کفار کیا بولتے تھے؟ حرب السویق. سویق بولتے ہیں یہ ستو کو، یہ گیہوں کے آٹے کے جو بناتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو کھا کے وہ پانی میں ڈال کے تو پی جاتے ہیں، اس کو گھول کے. تو لوگ بولے یہ لڑیچ نہیں ہوئی، خالی سویق پی کے واپس آ گئے. تو ایسا روک پڑا. اور فانقلبوا بنعمۃ من اللہ، یہ لوگ جو مسلمان گئے تھے، حضور 8 دن پڑاؤ کرے اگر بدر صغریٰ میں، اور یہاں پہ ہمراہ الاسد میں 3 دن تک رہے. تو کیسا پلٹے؟ اللہ کے فضل کے ساتھ پلٹے. یہ قافلہ تجارت کا آ گیا تھا. اب تجارت کرے، خرید و فروخت، مسلمانوں کو نفع بہت ہوا، نفع کے ساتھ پلٹ کے آئے دنیا. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کامیاب آ گئے، دشمن بھاگ گیا. اللہ کی نعمت فضل یہ ہوا کہ تجارت میں بہت مال ملا مسلمان کو. لم یمسسہم سوء، اور کوئی دھکا بھی نہیں پہنچا ان کو، چھوا بھی نہیں. لم یمسسہم سوء، کوئی نقصان نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ کی رضا کو چاہتے تھے. واتبعوا رضوان اللہ، ہمیشہ اللہ کی رضا ان کے پیش نظر ہوتی تھی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ ہی قادر کرتے ہیں سب کچھ. اگر کچھ بھی اللہ کے قادر نہ ہو، عبادت بھی اللہ کے قادر نہ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی کام کرے، جان بھی دینا اللہ کے قادر نہ ہو تو وہ بھی کچھ کام کرے. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ عجیب، یہ بھی آیت ہے. شیطان اس دن اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا. یہ جتنے لوگ ڈراتے تھے صحابہ کو، لشکر جرار آ رہا ہے، ابو سفیان آ رہا ہے، ہتھیار ہے، تعداد ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء. اس دن شیطان ڈرا رہا تھا اپنے دوستوں سے. قرآن فرماتا ہے فلا تخافوہم، پروردگار عالم مسلمانوں کو فرمانا ہے ہرگز نہ ڈرنا ان سے. فلا تخافوہم، ہرگز نہ ڈرنا ان سے. وخافونی، مجھ سے ڈرو. جب سے مسلمانوں نے یہ فارمولہ فراموش کر دیا ہے، دنیا سے ڈر رہے ہیں، اور جب تک اس پر عمل کرتے رہے ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے. آج دیکھو عرب بلاد کا کیا حال ہے، دنیا کی فیروانی ہے. جب آدمی
کے پاس دنیا بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اب جبن کی کیفیت آ جاتی ہے، بزدلی آ جاتی ہے۔ جب تک کچھ نہیں رہتا، جان دیتا کچھ نہیں ہے میرے پاس، جان یا قاری چلو رہ کے کیا کریں، ہم تو بہت مجاہد ہیں، مستعد ہیں، لڑیں گے بڑی مال آئے تو بہت مال ہے اپنے پاس، چلو لڑنے تو کچھ بھی ہو تو اپن محفوظ ہو۔ ہمارے حیدرآباد کے اندر ہم سونا کرتے تھے بچپن میں، بارکس کے لوگ بڑے جیوٹ تھے، بہت بہادر، اگر اس میں ہے تو خفا نہ ہو، مگر جام بیچتے، بوریاں بیچتے، بوریے کی جو ہے سو پنکھے بیچتے، دسترخوانہ بیچتے، اور کوئی ایسا وقت آیا تھا تو بہادری اس کے ساتھ آ جاتے، کسی کی پرواہ نہیں رہتی، اور حیبت ان کی تاریخ تھی۔ لڑنا الگ بات ہے، دوسرے غیر مسلموں پر حیبت تاریخ تھی۔ اب جب سے مال آ گیا ہے، جرم کی کیفیت آ گئی ہے، ان کی حیبت کہاں تھا، یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، روز ایک دو چار اطلاع تو سنتے ہی، یہاں ہمارا وہاں ہمارا، جرم کی کیفیت آ گئی، پیسہ آ گیا، دولت دیکھنی ہے، دولت کو بچاؤ، چھوڑو کچھ بھی۔ لڑائی ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے؟ جشن پر ہوتی ہے، عورت کے ناچنے پر ہوتی ہے، عورت کے گانے پر ہوتی ہے، ہماری فرمائش پوری نہیں، تمہاری کیسا ہوئی، ایک دوسرے سے گتم گتا ہوتا ہے۔ جب سے یہ چلے گیا ہے دنیا سے ڈر رہے ہیں، ورنہ دنیا ڈرتی تھی۔ حضور جہاں تشریف لائے، قرآن جہاں اترا، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے جاہل قوم تھی، سب سے جاہل۔ نبی مکرم کی تعلیمات، ان کی بعثت، ان کے تزکیے، ان کی تلاوت کی وجہ سے سب سے جاہل اجڑ قوم سب کی استاد بن گئی۔ یہ انقلاب کیسا ہے؟ اور آج کیا حال ہے؟ سب دیدے نکال کے ڈرا ہے، ساز بات ہے، کبھی ان پہ اعتبار نہیں کرنا، کفاروں پر آپس میں ایک رہتے ہیں۔ رشیا کہتا ہے اگر تم شام پہ حملہ کریں گے امریکہ تو میں سعودی عرب پہ حملہ کر دوں گا، امریکہ کہتا ہے میں اس پہ حملہ کر دوں گا۔ گھر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ دو طرف سے مسلمان پس رہے ہیں، انہیں بولا میں اس پہ حملہ کر دوں گا، انہیں بولتا میں اس لیے حملہ کر دوں گا، میں دولت تم کو دوں گا تم اس پہ حملہ کرو، میں دولت تم کو دوں گا تم اس پہ حملہ کرو، اندر دونوں ایک ہے، لوٹ رہے ہیں۔ فلا تخافوہم، قرآن کہتا ہے کہ ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے جب تک ڈرتے رہیں گے دنیا تم سے ڈرتی نہیں، جب میرا ڈر نکل جائے گا تم ساری دنیا سے ڈرتے رہیں گے اس کو۔ ان کنتم مومنین، قرآن فرما رہا شرط کے ساتھ، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سچے پکے مومن ہیں تو یقیناً میرا ڈر تمہارے دل میں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا۔ اے میرے محبوب، آپ غمگین مت ہو ان لوگوں کی طرف سے جو کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، آپ اپنی تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیں، ایمان کا پیغام پہنچا دیا، اسلام کا پیغام پہنچا دیا، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ مت ہو جائیے، آپ کی اتنی تبلیغ کے بجائے باوجود یسارعون فی الکفر، وہ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ لوگ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ بھی ذرہ برابر بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یرید اللہ واللہ یعرض عبد فی الآخرہ، اللہ تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ادھر اجر عظیم فرمایا تھا، ایسا اجر دنیا بھی کچھ نہیں ہے، قلیل ہے اس کے مقابلے میں، یہ عذاب ایسا کہ عظیم عذاب ہے ان کے لیے، اس میں مہلت دینا چاہ رہا اللہ تعالیٰ، ان کو فراوانی دیا ہے تو آپ رنجیدہ مت ہوئیے، کفر کے دلدل میں بسے رہنے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم دے گا، اور عذاب میں سختی کے لیے مہلت دنیا میں دے رہا، آگے آئے گا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے، وہ منافقین نے بظاہر ایمان لا کے دل میں کفر رکھے تھے، اب تو کھل کے آگے انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دیا، تجارت کے لیے ایمان دے کے سودا کرایا کفر کا، لن یضروا اللہ شیئا، اس کے باوجود بھی اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، ان کافروں کے لیے، دنیا ان کے لیے ہے،
اور آخرت میں صرف عذاب ہی عذاب ہے. برخلاف اس کے مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی کچھ ہے اور پوری آخرت تو نہیں کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. کافر کو کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں، ذرا برابر نہیں. دنیا میں بہت ملے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. برخلاف اس کے مسلمان کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں سب کچھ اسی کا ہے. دو جگہ بھی نفع پڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ کہا سنا گا اس کو قبول فرما، تو کوتاہی کا اس کو معاف فرما. انشاءاللہ اس سلسلہ چل رہا ہے، آگے بھی بیان ہوگا. اب قرآن تو سنیں، اب قرآن پر عمل کرنے والوں کی باتیں سنیں جس سے ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے. ایک آدھ قصہ صوفیہ اولیاء کرام کا ہم سناتے ہیں. ہر عالم عموماً کسی نہ کسی صوفی کی صحبت میں رہا. شروع سے تاریخ ہے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر اس شبستان کے بزرگ کے پاس جایا ملاقاتیں کرتے اس سے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خیال ہوا میں ان سے آج کچھ سوالات کروں تاکہ ان کی کم علمی کا احساس دلاؤں. امام شافعی منع کر دیا مت کرو ایسا، تو آزمائش میں آ جائیں گے. لیکن امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن تو دیا امام شافعی کی بات. جب دونوں ان کی خدمت میں پہنچے دفتر امام احمد نے سوال کر دیا. حالانکہ امام شافعی نے منع کیا تھا. سوال کیا کی ان سے؟ ایک شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی اور ان کو یاد نہیں رہا کہ کون سی نماز قضا ہوگی، کون سی نماز چھوٹ گئی. ایک نماز چھوٹ گئی ہے، یہ یاد نہیں رہا کہ کون سی نماز چھوٹی، اب کیا کرنا. یہ سوال کر دیا اور جواب تو آسان نہیں تھا. بعض مسائل کا جواب بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہ ایک صوفی آدمی ہے، فقہ علم تو نہیں رکھتے، لیکن صوفیہ کے پاس سکون تھا کیونکہ صوفیہ کا قلب عرش الہی کی منزل میں ہوتا ہے. قلب صوفی عرش الہی کی منزل میں ہوتا ہے. اور مصعب فرماتے تھے مولانا طاہر عزیز صاحب، شریعت طریقت کا ظاہر ہے اور طریقت شریعت کی باطن ہے. تو جو شخص طریقت تک پہنچا جاتا ہے اس کو شریعت کی کشتی لازمی ہے، اس کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. من عاش فی ظاہر الرسول فهو سنی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں وہ سنی ہے. ومن عاش فی باطن الرسول فهو صوفی، جو حضور کے باطن پر عمل کرتے ہیں وہ صوفی. اور پھر فرماتے ظاہر سے چوک ہو سکتی ہے، انسان کے باطن کبھی غافل نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کا باطن کبھی غافل نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو انہوں نے سوال کر دیا تو انہوں نے جواب دیا دیکھو بہت بڑا جرم ہوا ہے اس سے، اللہ کے معاملے میں غفلت کیا ہے، غافل ہو گیا ہے. اس غفلت کی سزا تو ملنا ہی چاہیے اس کو. بہت بھاری فرما کہ 5 نمازوں میں ایک نماز چھوٹ گئی، کون سی چھوٹی یاد نہیں رہی، اب کون سی نماز پڑھنا کیسا پڑھنا بول کے انہوں نے پوچھے. حضرت جواب دیے اس کو 5 نمازیں قضا کرنا چاہیے، 5 نمازیں پھر پڑھنا چاہیے اس کو، کیونکہ یاد ہی رہا اس کو کون سی نماز چھوٹی. تو غفلت ہوئی، غفلت کی اتنی بڑا سزا ملنا ہی چاہیے اسے. فرمایا ایک نماز کے بجائے 5 نمازیں قضا کرنا. دنگ رہ گئے. جب یہ جواب سنے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گر گئے. توقع نہیں تھی ان سے یہ جواب کی، فقہی جواب ہے. جب ہوش میں آئے تو اور بھی باتیں ہوئی اس زمانے سے چھوڑ دی، ان لوگوں سے سوالات کرنے سے. یہ خلیفہ کے زمانے میں صوفیوں سے
متعلق کسی نے جا کے غلط خبر دے دی کہ یہ مرید بے دین ہوتے ہیں. ایسا ہے سب. جنید بغدادی بھی تھے اس میں, ابو الحسن نوری بھی تھے. ابو الحسن نوری بھی حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں, بغداد شریف میں ان کا مزار ہے. جنید بغدادی بہت بڑے درجے کے صوفی بھی ہیں, عالم بھی ہیں. جب خلیفے کے سامنے گئے تو جنید بغدادی کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ فتویٰ بھی دیا کرتے نہیں, یہ تو شریعت پسند ہے. بقا کو بولا کہ جلد کے حوالے کر قتل کے لیے. جب جلد تلوار نے سونپ دیا قتل کے لیے, ان صوفیہ میں ابو الحسن نوری سب سے آگے بڑھ گئے اس کے پاس. اور درویش بھی تھے, انہیں کس کو قتل کرتا نہیں معلوم, کوئی بھی اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے. فطرت ہے, اگر آدمی پہ کوئی وار کیا جائے تو انہیں اپنے بچاؤ کی فکر کرتا, ڈر جاتا. بچے کھیلتے رہے, اتوانی پلک نہیں پکڑنا ایسا مارا, یہ مارتے پلک سے پلک دیتا کیسے. ابو الحسن نوری آگے بڑھتے, جلاد رکا, پوچھا تم کیوں آگے بڑھے؟ بولے میرے دوست درویش جو لوگ ہیں ان کو مزید کچھ زندگی مل جائے اور اس کے آگے. تو انہوں نے خلافت کے دربار میں اطلاع دے دیا کہ یہ درویش کا تو یہ حال ہے جس سے بے دین کہہ رہے ہیں. اصحاب جتنے تھے مملکت کے سب سوچنے لگے. تصویر ہے کہ قاضی کو گفتگو کے لیے بھیجا جائے. چیف جج کو قاضی بولتے تھے, جج کو بھیجا جائے ابو الحسن نوری سے درویش سے گفتگو کی. تو آئے, آنے کے بعد گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے ساتھ بولتا ہوں, اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو قاضی میں بہت اثر ہوا ان کی بات کے, رونے لگا. اس کے بعد کچھ سوالات کرا تو انہوں نے سیدھی طرف دیکھی, پھر بائیں طرف دیکھی, پھر اپنا سر نیچے جھکا لے کے جواب دینا شروع کیا. بہت مطمئن ہوا کہ ایسے جوابات ان درویشوں سے. انہیں بولا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, مگر ایک بات اور پوچھ کے چلے جاتا ہوں. میرے سوالات کا جواب دینے سے پہلے آپ ادھر دیکھیے, بعد میں پھر نیچے دیکھیے, یہ کیا بتا. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, جوابات تو مجھے معلوم نہیں تھے. میں سیدھی طرف دیکھا کہ ان کے یہ مقرر جو فرشتے ہیں ان سے پوچھوں گا. تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. بائیں طرف کے فرشتوں کو دیکھا, ان سے پوچھوں گا, تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. جب دونوں لا علمی کا اظہار کیے تو میں اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوں. اب تو جواب دے, تو میرا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہے, اللہ سے پوچھ کے جوابات دیتا ہے. تو صوفی کا قلب منزل عرش الہی ہوتا ہے. اس وجہ سے صوفی کے قلب کائنات آ جاتی ہے پوری, کہیں اور نہیں سما سکتی کائنات, قلب صوفی میں آ جاتی ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے بھی آدمی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, کبھی ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیتا ہے بشرطے کہ وہ صوفی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان لوگوں کے ساتھ اپنے بڑے خیریت جناب, 2 ہفتے کے بعد تشریف لا رہے ہیں, فرمائیے. عذاب کے معاملے میں بیان ہو رہا تھا تو ایک خیال ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ برزخ کیا قبر سے مختلف ہے؟ برزخ خبر ہی ہے. تو برزخ میں روح اور جسم کو الگ کر دیا گیا ہے. جی, تو جب عذاب ہوتا ہے تو ان دونوں کو ملا دیا جاتا ہے. تازی عذاب تو روح پر ہوتا ہے. اگر جسم سڑ گیا, گل گیا تو عذاب تو روح پر ہوتا ہے, جسم پر عذاب نہیں. اب جسم باقی رہا تو ہوتا ہے. جیسے سوالات کے اوپر میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے جسم کے اندر. اب جسم سڑ گیا تو اب تعظیم کس کے اوپر ہوگی, تو روح پر ہے. ہاں, اشراق تک بیٹھتا ہوں نماز تو بہت سارے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. ایون آج اشراق کی نماز پڑھ رہا تھا تو ایک مجموعے کو مخاطب کرنے والا ہوں, تو اس میں ایک آئیڈیا ہے کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, مگر جو خشوع و خضوع تھا وہ ڈسٹرب ہو. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی خیالات آتے رہتے ہیں اس سے, یا پھر اچھے خیالات بھی آتے رہتے ہیں, مگر جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نماز میں
سوئیت چاہیے وہ نہیں رہ پاتا ہے، اس کے لیے کوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اچھے خیالات کا آنا بہت اچھا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نماز پڑھتا تھا، حالت نماز میں خیال آتا تھا تو مجاہدین کے صفوں کو اس میں درست کرتا تھا. اچھے خیالات کا آنا اچھا ہے، برے خیالات کا آنا دفع کر دینا وسوسہ ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا. ایسے خیالات کی وجہ سے اپنا عمل نہیں چھوڑنا تو آدمی کو یکسوئی نصیب ہو جاتی بات. ہر نبی کی جسم میں لوٹا ہے. آخری سوال میرے صوفی اکرام کا ذکر ہے. میں نے ایک استاد سے پوچھا تھا کہ ولی اللہ کیسا بنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ نبوت کیا ہے وہابیت اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، صوفی اولیاء اللہ جیسے بنتے ہیں یہ ہم محنت کر کے بنتے ہیں. جملہ یاد نہیں آ رہا ہے. تو صوفی اکرام اگر کوئی بننا چاہتا ہے، کسی بھی دل میں خواہش ہو، وہ کس طرح؟ دیکھیے اس میں کیا ہے، دو قسمیں ہیں، ایک محب ہے ایک محبوب ہے. محب جو ہوتا ہے مجاہدے سے بنتا ہے، محبوب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. چنانچہ بعض اولیاء مادرزاد ولی ہیں، جیسے پیران پیر اور دوسرے اس میں بھی ہیں کہ ماں پیٹ سے ہی ولایت لے کے آئے ہیں. بعض لوگ محنت سے بیٹھے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے کہ آپ یہ مقام کیسے حاصل کیے، آپ کو تصوف کیسا ملا، تو آپ اپنے گھر کے گوشے کی طرف اشارہ کر کے فرمائے میں 30 سال تک یہاں بیٹھا رہا ذکر و اذکار میں، تب کہیں جا کے یہ مقام مجھے ملا ہے. یہ فرمائے یعنی 30 سال مجاہدہ کیا، ذکر و اذکار کرتے رہے، تب کہیں یہ مقام ان کو ملا ہے. کبھی ایسا ہی مجاہد. دیکھیے قرآن میں 2 قسم کے ہیں، اللہ یجتبی بلکہ اللہ چن لیتا ہے بعض لوگوں کو بیہدی میں یشاء بول جاتا ہے، بعض لوگوں کو محنت کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اللہ جس کو منتخب کر لے انہیں تو یہ محنتوں سے پار ہے، اور جن کو چھوڑ دے مجاہدے کے لیے وہ مجاہدے سے پار ہے. 2 قسم کے بھی اس میں آتے ہیں. تو محنت سے بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود منتخب بھی کر لیتا ہے. تو جو عموماً جاتا ہے مجاہدہ کرنا ہی ہے. جو منتخب ہو جاتے ہیں وہ بھی لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم منتخب ہو بول کے چھوڑ دیتے نہیں. چنانچہ پیران پیر کئی سال تک نگلوں میں وہ مجاہدہ کرتے رہے. تو 2 صورتیں ہیں. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.